السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ شمس ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور قرآن کو صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال سے، اور پھر مفسرین کی تفسیر سے ہمیں سمجھنے کی اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے کہ شیطان اس عظیم کلام سے ہمیں روک دے، اس عظیم کلام تیرے سے کلام کرنے سے ہمیں شیطان گمراہ کر دے یا روک دے یا وسوسہ ڈال کے ہمیں الگ کر لے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو شیطان سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی ہم اے اللہ تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں، تو ہمیں اسے سکھا دے، اس پر ایمان دے دے، اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اور الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کے چڑھنے کی قسم۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے قسم سے کیا، یعنی کوئی اہم بات بتائی جانے والی ہے جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی، اور یہ ایسا مقام ہے قرآن مقدس کا کہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ قسم اسی سورہ میں کھائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ قسم اللہ رب العزت نے کھائی، اور اپنی ذات کی قسم 3 بار کھائی، اور اپنی بڑی بڑی مخلوق کی، بڑی بڑی نشانیوں کی، کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے انسان کا دل اور دماغ یہ پکار اٹھتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اس کا بنانے والا جب انسان جو سب سے اشرف مخلوق ہے یہ نہیں ہو سکتے، تو پھر پیڑ، پتھر اور جانور کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں، جس میں سے 3 انتظامات اس سورہ مبارکہ میں بتائے گئے، اور چوتھا بھی چھپا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ وحی پہنچی۔ سب سے پہلا انتظام جو اللہ رب العزت نے کیا کہ اپنی کائنات کو دکھایا، اور یہ شمس یہ بہت بڑی نشانی ہے، سورج اتنی بڑی نشانی ہے، اور اتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور احسان ہے کہ بغیر سورج کے کسی بھی انسان اور کسی بھی ذی روح کی یا کسی بھی مخلوق کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی اس زمین کے اندر۔ پیڑ پودے ہوں، پرندے ہوں، جانور ہو یا انسان ہو، اگر سورج کو زمین سے ہٹا دیا جائے تو زمین میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا ان میں سے، کیونکہ سورج سے ہی پودے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں اور انسان بھی ہے۔ اور یہ انسان کی ایک کمزوری جو شیطان اس کو اکساتا ہے اس کے طرف، کہ جس انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، تو وہ ہر طاقتور چیز کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے۔ تو سورج سب سے زیادہ طاقتور، کیونکہ ہر مخلوق کی زندگی اسی سے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سورج رب ہے، یہ ہوگا ساری کائنات کو بنانے چلانے والا اور حفاظت کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا۔ لیکن پھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ڈوب گیا، اور جو ڈوب جائے، جسے ڈبا دیا جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کا خالق اور مالک نہیں ہو سکتا۔ جو ڈوب جائے وہ لوگوں کی حفاظت کیسے کرے گا جو خود ڈوب جائے؟ اس مخلوق کا جو خالق اور مالک ہوگا وہ الحی اور قیوم ہوگا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہوگا، وہ ہمیشہ سے رہنے والا اور ہمیشہ باقی رہنے والا، تھامنے والا ہونا چاہیے، نہ اسے اونگ آنا چاہیے نہ اسے نیند آنا چاہیے، وہ ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، اور وہی ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔
ساری فلکیات کی جتنی بھی سیارے ہیں ان کو چلا رہا ہے، پوری گیلیکسی کو وہ چلا رہا ہے، تو گویا کہ وہ سونے والا اونگنے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو سورج کا عقیدہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہی ہمارا خالق ہے، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حقیقت کو کھولی کہ جو ڈوب جائے اور جسے ڈبا دیا جائے وہ انسان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے، وہ مخلوق کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ مخلوق کی حفاظت کرنے والا تو ہمیشہ ہونا چاہیے، وہ نذیر اور خبیر ہونا چاہیے، حی اور قیوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ایک عظیم مخلوق کی قسم کھائی، سورج کی، والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، یعنی جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، جب دھوپ اسٹارٹ ہوتی ہے، دھوپ چڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی، جو بہت ساری امیدیں اور پلاننگ کو لے کر کے آتی ہے۔ صبح جیسی ہوتی ہے تو انسان تازہ دم ہوتا ہے اور کئی قسم کی پلاننگ اس کے ذہن میں آتی ہے کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کی قسم کھائی اللہ۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، مطلب جو سورج ڈوبنے لگتا ہے تو پھر چاند اس کے پیچھے آتا ہے، اور اس چاند کی قسم جو رات کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے، جو رات کے لیے آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آسمان میں لگا ہوا ہمارے لیے ایک کیلنڈر ہے کہ اس کا سائز ہمیں گنتی بتاتا ہے کہ آج اتنی تاریخ ہے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے۔ اب جب دن آتا ہے، اور دن ہے ہی سورج کے چمک جانے سے، اور وہ ایسا روشن ہوتا ہے کہ ہر کسی کو روشن کر دیتا، الحمدللہ، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر گھر، ہر جاندار، ہر پودا، ہر جانور اور ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسا چمک جاتا ہے وہ۔ اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی۔ اب رات آ گئی، رات نے اسے ڈھانپ لیا کہ دن بھر تم تھک گئے ہو، اب آرام کرو، اب اللہ کی حمد و ثنا کر لو، اب رات میں اٹھ کر کے اپنے تعلق کو اپنے رب سے بنا لو۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، کس نے بنایا؟ اور ایسا آسمان جو بغیر ستونوں کے ہے، بغیر کسی کمی کے ہے، بغیر کسی نقص کے ہے، بلند آسمان، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، اور زمین کی قسم، اور جس نے اس زمین کو بچھایا اس کی قسم۔ کئی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور قسم، یہاں تک ہم دیکھیں کہ ہر چیز کی اللہ نے جوڑے جوڑے سے قسم کھائی، شمس کی قمر سے، یعنی سورج اور چاند کا جوڑا، والنہار اور لیل، دن کا اور رات کا جوڑا، والسماء اور والارض، اور قسم کھائی آسمان کی اور زمین کی۔ اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی نہ رہنا ہماری زندگی کے لیے، یعنی ہماری زندگی کا باقی رہنا مشکل ہو جائے، مشکل کیا ناممکن ہو جائے۔ اگر زمین نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کہاں رکھیں گے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ انسان زندہ رہ سکے؟ آسمان نہ ہو، سورج نہ ہو، تو ایسی عظیم نعمتوں کی اللہ نے ذکر کیا، اور پھر یعنی یہ چیزیں دیکھ کر کے تم اپنے خالق کا یقین کر لو کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور اس کا بنانے والا کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور جب انسان نہیں ہو سکتا تو پیڑ پودے اور پتھر اور جانور کہاں ہو سکتے؟ کیا اتنا نہیں سمجھتا انسان؟ ہر انسان سمجھتا ہے اس بات، ہر مدعو اس بات کو سمجھتا ہے، لیکن وہ داعی کا انکار کرتا ہے، جان بوجھ کر کے انکار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہدایت کے لیے، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ اکبر، اور انسان کی نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور انسان کی اور جس نے انسان کو ٹھیک بنایا، اس کی بھی قسم کھائی، انسان کی قسم، اور انسان کو صرف بنایا نہیں، ٹھیک بنایا۔ اور کیسا ٹھیک بنایا؟ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل کہ سائنس نے بے شمار ریسرچ کی اس کے اوپر، لیکن آج تک کوئی کمی نہیں نکال سکے، کوئی ایک چیز بھی اس میں کم ہے یا زیادہ ہے یہ نہیں بتا سکے۔ اور ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ واقعی اس کو کتنا سسٹمیٹک طریقے سے بنایا گیا ہے، کتنا اس کو مزین کیا گیا ہے، نہ خوبصورتی کے اندر کوئی کمی، نہ صلاحیت کے اندر کوئی کمی، اور جیسے جسمانی طور پہ کوئی کمی نہیں رکھی، ویسی اسے روحانی طور پر بھی درست بنایا، جیسے یہاں پہ کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کی نفس کو اور جس نے اسے ٹھیک بنایا، تو اس کی نفس کو اللہ نے ٹھیک بنایا ہے۔ اس تعلق سے سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ روم آیت نمبر 30، بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر لے، مطلب ایک طرف کا ہو کر، پوری دنیا سے کٹ کر کے، پورے باطل معبود سے کٹ کر کے، ساری آستھاؤں سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے
ایک خالق کی طرف اپنے چہرے کو کر لے، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سب لوگوں کو فطرت پہ پیدا کیا، نیچر پہ پیدا کیا، سب لوگوں کو صحیح دین پر پیدا کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ کی پیدائش کو کس طرح بدلنا جائز نہیں ہے، یعنی اللہ نے جس انداز میں پیدا کیا ہے اس کی پیدائش کو بدلنا کسی طرح جائز نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس نیچر پہ تم کو پیدا کیا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چند حدیثیں دیکھتے ہیں، صحیحین میں یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہی اللہ رب العزت اس کو دین کے اوپر کرتا ہے، فطرت اسلام کے اوپر کرتا ہے، یہی اس کی فطرت ہے، یہی اس کا نیچر ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے جو اسے گمراہ کر دیتی ہے؟ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے، یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، نصرانی وہ بھی مشرک دین سے پھرے ہوئے، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچے کو جنم دیتا ہے، کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ جنم دیتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا؟ یعنی جب جانور پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اسے کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے، پھر بعد میں اس کے کان کاٹ کر کے کسی کے نام پر اس کو چھوڑا جاتا ہے، اس کو شرک کے لیے چھوڑا جاتا ہے، کسی اور سے ہونے کے یقین کے لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ایسا نہیں پیدا کرتا۔ یہ ایک ایگزامپل دے کر کے بتایا۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1358 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2658۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ کبھی اونچ نیچ نہیں دیکھتا، کسی کی بھی گودی میں چلا جاتا ہے۔ کوئی فقیر بچے اگر کھیل رہے ہو، کوئی فقیر مانگنے آیا آپ کے گھر میں اور اس کے بچے اگر کھیل رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی جا کر کے اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں رئیس ہوں یا غریب ہے، میں اونچی ذات سے ہوں یا نیچی ذات سے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے کہ اس کو بڑے اور چھوٹے کا، رئیس اور غریب کا، گورے اور کالے کا کوئی بھید نہیں ہوتا، کسی کی بھی گودی میں ہو جاتا اور دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے، معصوم لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اب جیسے جیسے اس کے اندر شعور آنا شروع ہوا اور اس کی سنگت جیسی ملی، اور سنگت میں سب سے پہلی سنگت ماں کی، اسی کے ساتھ سب سے زیادہ رہتا ہے، اور ماں کا ہی اثر بچے کے اندر سب سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مدرسہ ماں کا گود، اگر ماں کی گود صحیح مل گئی تو پھر نسلیں بہتر ہوں گی۔ دین اگر کسی مرد کے پاس آتا ہے تو گھر کی چوکھٹ تک جاتا ہے، اور کسی بہن کے پاس اگر دین پہنچتا ہے تو نسلوں میں جاتا ہے۔ آپ دیکھنا اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری دادی یہ بتاتی تھی، دادی اور نانی اور ماں یہی آئیڈیل ہوا کرتے ہیں اکثر۔ تو وہ بچپن میں بہت معصوم ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی سنگت اس کو جو دیتی ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہی تو اپنے آپ اس کے اندر جھوٹ آتا، وہ غیبت کر رہی تو اپنے آپ اس کے اندر غیبت آتی، وہ جو کرتی ہے وہ اپنے آپ بچہ سیکھتا ہے، آپ کے بولنے سے نہیں سیکھتا، وہ دیکھنے سے سیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے فطرت پر پیدا کیا۔ ایک اور حدیث جو امام مسلم نے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو مسلم پیدا کیا، سب بندوں کو۔ اللہ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اور اللہ کیسے ناانصافی کرے گا؟ سب کو اس نے کان، آنکھ اور دل دیا ہے، سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، سب کو بولنے اور احساس کی صلاحیت دیا ہے، سب کے لیے سورج نکلتا ہے، سب کے لیے پانی گرتا ہے، سب کے ناک میں ایک جیسا آکسیجن جاتا ہے، سب کو ایک جیسا ٹیسٹ ملتا ہے، سب کو ایک جیسی صلاحیت اور طاقت ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسلام بھی سب کو دیا تھا، پیدا مسلمان ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے اسے دین سے برگلا دیا۔ تو شیطان آئے اور اسے دین سے برگلا دیا۔ تو شیطان کا وسوسہ، اور شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جناتوں میں سے، یعنی جو نافرمان ہے اللہ رب العزت کا، جیسے ابلیس نے کیا تھا۔ اور سورہ ناس کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں قسم کے شیطان کا اللہ نے ذکر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2865۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے جو میں نے شروع میں بتایا۔ پہلا انتظام کہ وہ اللہ رب العزت کی تخلیق کو، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے، کیونکہ کریشن ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، مخلوق ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جس نے اسے بنایا وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی آخرت کا یقین اس کو آتا ہے اسی مخلوق سے دیکھ، اور اسی مخلوق سے دیکھ کر کے اس کو یہ بھی یقین آتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہے وہی ضرورتوں کو پوری کر سکتا، وہی بگڑی بنا سکتا ہے، کیونکہ جس نے بنایا ہے اسی نے بگاڑا ہے، یا ہم نے اپنی مرضی سے اسے بگاڑ لیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہی اسے سدھار سکتا۔ پہلا ہدایت کا ذریعہ، اور دوسرا پیدائش ہی انسان کی اللہ رب العزت نے مسلم بنایا، لیکن اس کا معاشرہ ایسا نہیں ملا،
اور وہ جن کے ساتھ رہتا تھا وہی سنگت کے اندر وہ ڈھلتا چلا گیا۔ پھر تیسرا انتظام اللہ کی طرف سے ہدایت کا، اللہ اکبر، کیسا وہ رحمان ہے۔ تیسرا ہدایت کا انتظام، آیت نمبر 8، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا، یعنی اس پر بدی یعنی برائی اور تقوی اللہ رب العزت کا ڈر اس میں الہام کر دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے خیر اور شر، خیر یعنی بھلائی اچھائی اللہ کی رضا، اور شر برائی کو واضح فرما دیا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی تمیز رکھ دیا ہے۔ دوسرا معنی مفسر بیان کرتے ہیں کہ یعنی بھلائی اور برائی واضح کر دی اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر۔ تیسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ بدکاری اور پرہیزگاری کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 514 اسی آیت کی تفسیر۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کے اندر صحیح اور غلط کی اللہ نے تمیز رکھا ہے، یعنی اس قدر قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے تمہیں فطرت میں پیدا کیا، تمہیں مسلم پیدا کیا تھا، لیکن تمہیں معاشرہ ٹھیک نہیں ملا، کوئی دقت نہیں، اب ہم نے تمہارے اندر الہام کر دیا، تمہارے اندر وہ چیز ڈال دی، تمہارے اندر وہ صلاحیت رکھ دی، صحیح اور غلط کی تمیز رکھ دی۔ اب کوئی بھی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر غیر ایمان والا بھی ہے اور آپ اس سے پوچھیں ان قدرتوں کو بتا کر کے، شمس اور قمر کو بتا کر کے، سورج اور چاند کو بتا کر کے، دن اور رات کو بتا کر کے، آسمان اور زمین کو بتا کر کے، اور انسان کی تخلیق کو بتا کر کے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، کیا پتھر ہے، کیا جانور ہے، کیا انسان ہے، کیا وہ انسان ہے جن کا انتقال ہو گیا، کون ہے، اندر سے اس کی ایک بات نکلے گی جو اس کا ضمیر کہے گا کہ واقعی وہ بہت بڑی طاقت ہے اور وہ ایک ہے۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو 2 اور 4 کہہ دے، ہر کوئی اندر سے یہ بات نکلتی کہ نہیں وہ ایک ہے اور وہ بہت بڑی طاقت کا مالک، وہ یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کا ضمیر کہتا ہے یہ غلط ہے، چوری کرتا ہے اس کا ضمیر کہتا ہے، زنا کرتا ہے، اور جب پہلی بار چوری کرتا ہے آپ دیکھنا وہ کیسا کانپتا ہے، پہلی بار زنا کرتا ہے، پہلی بار وہ خون کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، لیکن بار بار وہ اپنے ضمیر کو مارتا ہے اور اس قدر کو چلتا ہے کہ اب اس کے اوپر نصیحت اور وصیت اثر نہیں کرتی۔ یعنی جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور جیسا گناہ ویسا اس کے اوپر خطرناک سیاہی اس کے اوپر لگے گی۔ اگر شرک کیا ہے تو ویسی سیاہی، بدعت کیا ہے، خون کیا ہے کسی کا، اور اس پورا جسم اس کا کانپ اٹھتا ہے، یعنی جسم برداشت نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی، کانپ جاتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ کوئی آدمی جب مرڈر کرتا ہے کسی کا تو اس کا پورا جسم میں جیسے کہ خون دوڑ رہا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وہ کہیں ایک جگہ لفت ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو جسم بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا برائی کو۔ تو ہر انسان کے اندر جو بولتے ہیں نا ضمیر ہے، وہ ضمیر اندر سے چیخ کر کے بولتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ماں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو بہن کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو پڑوسی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن بار بار وہ دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے اور بے حس ہوتے چلا جاتا ہے، اب اس کے اوپر وہ سیاہی بڑھتے چلے جاتی ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں پر اس آیت کی تفسیر میں، اپنی ہتھیلی کو بند کر کے کہ اس طریقے سے وہ بند ہونا شروع ہوتا ہے دل، اور پھر اس کے اوپر نصیحت اور وصیت اثر نہیں کرتی۔ ایک انگلی کو بند کیا، دوسری کیا، تیسری، یعنی گناہ کرتے جاتا ہے اور وہ سیاہی لگتے جاتی ہے اور وہ سنگ آلود ہو جاتا ہے، اب نصیحت اور وصیت اثر۔ اور اسی طرح اگر ہم مسلموں کے ساتھ دیکھیں تو کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ خالق کائنات کی طرف سے ایک وحی آئی ہے اور وہ قرآن ہے، اور قرآن کے کسی لفظ کو، کسی آیت کو مسلمان یا نہیں پوری دنیا کا کوئی مخلوق اس کو بدل نہیں سکتی، سارے جنات اور سارے اللہ کے دشمن مل کر کے بھی اس کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ کون مسلمان نہیں جانتا؟ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں، لیکن اپنے آپ کو اسلام سیکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو قرآن کی طرف نہیں لاتا۔ پلٹ کر کے اگر وہ غیر اسلام والا یہ پوچھ لے اس سے کہ کیا تم نے اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، یہ ڈٹائی ہے، یہ تکبر، یہ منہ گردانی۔ اور پھر اس سے یہ پوچھے قرآن کو رسول اللہ نے سمجھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب ہے جو سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد؟ دنیا کا سارا مسلمان ایک ہی بات کہے گا کہ وہ حدیث کی کتاب ہے، اور وہ حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے۔ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو دین دے کر کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں، جتنے بھی آپ کے عقائد کے اختلاف ہیں اس کو لے کر کے بیٹھ جائیں اور یہ کتاب کو لے کر کے بیٹھ جائیں، آپ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور اس کے اندر آپ کو صحابہ اکرام کے بھی طرز عمل یا انہوں نے کیسے سیکھا، کیسے سمجھا، وہ بھی مل جائے گا۔ یہ 3 چیز ہے ہدایت کے سروت، ہدایت کے ذرائع،
قرآن، حدیث اور صحابہ کہ صحابہ نے اسے کس طرح سمجھا اور کس طریقے سے عمل کیا. ایک رات میں صحیح اور غلط الگ الگ ہو جائے. سب جانتے ہیں، سب کا ضمیر یہ بات بتاتا ہے کہ سچا دین اللہ کے کلام میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور صحابہ اکرام کے طریقے میں. چند مسائل بچیں گے آپ کے، چند، ورنہ 99% میں سمجھتا ہوں ان 3 کتابوں سے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. اور عقیدہ تو بالکل کلیئر ہو جائے گا، عقیدہ تو قرآن و حدیث سے کلیئر ہی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی انسان کیا کر رہا ہے وہ آگے آئے گا. اور پھر اگر وہ روگردانی ہی کرے گا تو اللہ رب العزت اسے کیسی سزا دینے والا ہے وہ بھی اسی آیت میں اللہ نے بیان. چلیں واپس آئے آیت نمبر 8 کی طرف. پھر اس کے اندر بدی اور اس کے اندر تقوی کو اللہ رب العزت نے الہام کر دیا، یعنی صحیح اور غلط کی تمیز اس کے اندر رکھ دی کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یعنی اب جو دائی حضرات ہیں انہیں یہ بہت بڑی تسلی ان کے لیے کہ جتنے ہم دعوت دے رہے ہیں یہ بن رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پوری طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ مکاری کر رہا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہے اللہ رب العزت انسان کے اندر. اتنی کلیئر بات نہیں سمجھ میں آ رہی، دیکھیں آپ کیوں نہیں آ رہی. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 9 کے اندر قد افلاح من زکاہا. اللہ رب العزت نے پہلی بات بتائی قسمیں کھانے کے بعد کہ انسان کو ہم نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، مسلم پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو معاشرہ ویسا نہیں ملا تو انسان کے اندر غلط اور صحیح صلاحیت رکھ دی. اب انسان کے اندر جو صحیح اور غلط کی اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بہت پیاری وصیت کی. قد افلاح، البتہ تحقیق وہ فلاح پا گیا، سکسیس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کیا. یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا. یہ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اسے گناہوں سے پاک کرنا، اور جیسے بڑے گناہ جیسے شرک سے اس کو پاک کرنا، سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے جو انسان کو بے حس اور بیکار، جیسے اللہ نے فرمایا شر البریہ، بدترین مخلوق بنا دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ توحید کو جاننا ہوگا، شرک کو جاننا ہوگا، اپنے اندر توحید لانا ہوگا، شرک سے دور ہونا ہوگا. پھر سنت کو جاننا ہوگا، بدعت سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا. اس کے بعد سب سے ڈینجر گناہ شرک کے بعد جو ہے وہ بدعت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے اندر کوئی اور طریقے کو شامل کیا جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور ہمارا رہبر اور رہنما ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہمارا آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں. امام الانبیاء ہے. اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو نازل کیا معراج کے پہلے، اور سارے انبیاء کی امامت کروا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس دنیا میں انبیاء بھی آ جائے تو انہیں اطاعت کرنی ہوگی رسول اللہ کی، اور ہم رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کو مکلف کیا اللہ رب العزت نے کہ جب رسول رکوع کرے تو تمہیں رکوع کرنا ہے، جب وہ سجدہ کرے تو تمہیں رسول سجدہ کرنا ہے. امام الانبیاء بنا دیا. کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر کے، کسی اور کو آئیڈیل بنا کر کے، کسی اور کے طریقے کو قبول کر کے؟ تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. ہم پہلے علم حاصل کریں، ان برائیوں کو نکالیں اور توبہ کریں، خوب توبہ کریں. یہ گناہوں کو دھوتا ہے توبہ. تزکیہ نفس کے لیے صحابہ کا کیسے ہوا تھا تزکیہ؟ ایک آیت یاد آئی مجھے، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق مومنوں پر اللہ نے احسان کیا. بنی اسرائیل کے لیے احسان کے لفظ اور آئے ہیں قرآن میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، لیکن امت محمدیہ کے لیے احسان کا لفظ قرآن میں یہاں پر آیا ہے. یعنی اللہ نے بے شمار نعمتیں دیتے گیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے کہا میں تم پر احسان کر رہا ہوں. مطلب کیا ہوا کہ اس احسان کا حق ادا کرنا ہے. ہوش میں آ جاؤ، یہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے، یہ احسان ہے اللہ کا. اور کیا احسان؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہماری رشد ہدایت کے لیے رحمت للعالمین اور امام الانبیاء کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، ہم تلاوت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے کرنا کہ ہم خود نہ سمجھ پائیں اور ہم اس کو تلاوت سمجھ. یہاں پہ کیا مطلب ہوا تلاوت کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، تم پر تلاوت کرتا. کس پہ تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مشرکین مکہ، اور پھر پوری دنیا تک آپ کی تلاوت پہنچی. یعنی سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کو ادا کیے. ہم بغیر سمجھتے اور بغیر سمجھاتے ہوئے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں. کتنا بڑا ڈفرنس ہوگا. ایسے ہی نہیں ظلمات آئی ہے، ایسے ہی نہیں اندھیرا آیا ہے.
ایسی نہیں تباہی اور بربادی آئی ہے، اتنا بڑا بگاڑ۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ میری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے۔ کیسے تلاوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بغیر سمجھے ہوئے، بغیر سمجھاتے ہوئے۔ اگر ایسا کرتے تو یہ دین تو وہیں پہ ختم تھا جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے تلاوت کر لی۔ آپ نے تلاوت کیا تھا سمجھتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، با آواز۔ دوسرا کام کیا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تمہارے اندر سے برائیوں کو نکال کر کے اچھائیوں کو داخل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر صحابہ کے اوپر رہتی، کون جنگ میں آیا، کس نے اطاعت کی، کس نے کیا کیا۔ یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اور پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب اللہ کی کتاب، اور حکمت کی تعلیم یعنی حدیث۔ اب پراپر ایک ایک آیت کو، ایک ایک حدیث کو آپ واضح کرنا، اور صحابہ اکرام اس پر پریکٹیکل کر کے بتا دیا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو گمراہی سے کیسے نکلے یہ سسٹم بتا دیا۔ قرآن کی تلاوت میں نے سمجھتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے ان کو پڑھانا، تزکیہ کرنا، اور پھر صحیح طریقے سے اصحاب صفہ میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مارکیٹ میں، بازار میں، جہاں جہاں وقت ملتا، جہاں جہاں موقع ملتا، کوئی قبیلے میں جا کر کے آپ قرآن کی تلاوت کرتے، پھر تزکیہ کرتے، ان کو بتاتے کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور پھر جو آ جاتے پھر اس کو اصحاب صفہ اپنے جگہ میں بٹھا کر کے، یا دارالارقم میں آپ بٹھا کر کے، اور باقاعدہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس کے پہلے تم گمراہی میں تھے، یعنی آج تم گمراہی میں نہیں ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے پہلے تھے۔ اور سسٹم کیا آیا؟ یہ سسٹم، تلاوت، تزکیہ، اور پھر پراپر وے میں قرآن و حدیث کی تعلیم۔ یہاں پر ہوا کہ ہم تزکیہ کیسے کریں، اور اللہ نے گارنٹی دے دی، یعنی پہلے سے ہی یہ فیصلہ یا گھوشت کر دیا، فیصلہ کر دیا، اور وہی کر دی کہ قد افلاح، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا کرنا ہے؟ من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح اور غلط کی تمیز ہے، بس کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کر لیا، صحیح پہ کھڑا کر لیا۔ دیکھیے کل کی کلاس میں بات گئی کہ مشکلوں میں تو پیدا کیا گیا ہے، مشکلیں تو آ کے رہے گی۔ اب ہم یہ طے کر لیں کہ ان مشکلوں کو ہم آزمائش سمجھ کر لینا چاہتے ہیں یا عذاب سمجھ کے لینا، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر کے۔ اور تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور ہم کیسے اس کو بدلوا سکتے ہیں؟ دعاؤں سے۔ اور اللہ کس کی دعا جلدی سنے گا؟ خیر اللہ تو سب کی دعا سنتا ہے، تو دعا اس کی سنے گا جو اس سے مانگے گا، اور اس سے دعا مانگنا یہی تو توحید ہے۔ اپنی آستھا کو، اپنے یقین کو صرف اس کے اوپر کیندرت کر لینا، اس کے اوپر لگا دینا، اور صرف جیسے اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کا حنیف ہو گیا تھا، یعنی سارے باطل معبود سے کٹ کر کے ایک اللہ رب العزت کی طرف اپنے آپ کو انہوں نے لگا دیا، یقین۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور تباہ اور برباد کون ہوا؟ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا، یعنی جس نے اس کو دبایا، اپنے ضمیر کی آواز کو اس نے دبایا۔ ضمیر اس کا چیخ کر کے کہہ رہا تھا کہ تو جس کے سامنے کھڑا ہے وہ تجھے بنانے والا نہیں ہے، تو جس کے سامنے جھکا ہے وہ تجھے بنانے والا نہیں۔ اس کا ضمیر کہہ رہا تھا کہ یہ تو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ تیری کیا بگڑی بنائے گا۔ اس کا ضمیر کہتا تھا، اس کا ضمیر کہتا تھا یہ چوری، شراب، جوا، مرڈر یہ غلط ہے، اس کا ضمیر کہتا تھا، لیکن اس نے اس کو دبایا اور اس فانی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جبکہ جتنا تقدیر میں لکھا اتنا ہی ملے گا۔ اگر اس سے زیادہ مل سکتا ہوتا تو سارے چور بلڈنگوں والے ہوتے، لیکن چور جب پکڑاتا ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس اور بس اسٹاپ میں تو کس حالت میں ہوتا ہے؟ فقیر حالت میں، اور کچھ چور اوپر چلے جاتے ہیں۔ یعنی تقدیر میں جتنا لکھا اتنا ملے گا، تم چوری کر کے کرو یا بزنس کر کے کرو، حلال کماؤ۔ تو جس نے اپنے آپ کو، یعنی اپنے ضمیر کو دبایا، اپنے سچ کو دبایا۔ اچھا اس میں میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھوں، آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، کیونکہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں اپنے لیے سب سے پہلے، پھر بعد میں دوسرا اسٹیپ ہے کہ ہم دوسروں تک۔ تو ہمارے اندر جتنی بھی برائی ہے، کیا ہمیں اندر سے نہیں ہوتا ایک ضمیر، یا اندر سے ایک آواز نہیں آتی یہ غلط، اور اندر سے نہیں آتی ہاں یہ صحیح ہے؟ یہ ہدایت کا تیسرا راستہ اللہ رب العزت، یہ ہدایت کا تیسرا انتظام۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا، نامراد ہوا، تباہ اور برباد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ مطلب اس کا ضمیر جو کہہ رہا تھا، ایک طرف تو دیکھیے ضمیر کہتا ہے اور دوسری طرف شیطان اکساتا ہے۔ ضمیر ہمیں دلائل کے ساتھ بلاتا ہے کہ دیکھ اللہ کے کلام میں یہ ہے، نبی کے فرمان میں یہ ہے،
اور شیطان جو بغیر دلیل اکساتا ہے، اور کل حشر کے میدان میں اور جہنم میں وہ کہہ دے گا کہ میں تو تجھے بغیر دلیل کے بلاتا تھا، تو نے میری بات تو مان لیا۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جو تجھے دلائل کے ساتھ بلایا کرتے تھے، تو نے اس کا انکار کیا۔ میرے پاس مت آ ملامت کرنے کے لیے، میں نے تو صرف اکسایا تھا۔ تجھے دکھ نہیں رہی تھی اتنی بڑی کائنات، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، صحیح اور غلط تجھے نہیں پتا تھا؟ مجھے مت ملامت کر، چلا جائے یہاں سے۔ شیطان بھی وہاں سے بھگائے گا۔ ابھی ہم نے اس کو خوب دوست بنا کر کے رکھے کہ یہی ہمارا سب کچھ کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے اللہ رب۔ اور سینٹنس بھی آپ دیکھیں کیسے ملتے ہیں، آیتیں بھی کیسی ملتی ہیں، سب ہا پہ جا کر کے ختم ہو رہی۔ اور وہ زبان کا دور تھا نا، لوگ شعر و شاعری میں بات کرتے تھے، اللہ نے بھی اسی انداز میں پہنچا، اور اس انداز میں اتنا بھاری کہ اس زمانے میں جو شعر و شاعری لکھتے تھے، بڑے بڑے جو کلام کرنے والے ہوتے تھے، اور باقی کو امی کہتے، مطلب جس کو عربی نہیں آتی اس امی کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی ہی وہ لینگویج ہے جس لینگویج میں اپنی احساسات کو آپ بیان کر سکتے، کسی دوسری لینگویج کی آپ کو محتاجی نہیں ہوگی۔ جیسے ابھی میں اپنی بات کو بیان کرتا ہوں تو بیچ میں مجھے انگلش بھی لاتا ہوں، پھر ادھر سے لا کر کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش۔ لیکن عربی ایک ایسی لینگویج ہے کہ آپ کے سارے احساس اور ہر بات کی وضاحت، ہر سینٹنس کی وضاحت، ہر مخلوق کی وضاحت کے لیے عربی میں لفظ ہے۔ ہوا کے لیے کئی لفظ، شعر کے لیے کئی لفظ، بہرحال تو اس کو امی کہتے تھے جس کو عربی نہیں آتی، یعنی گونگا ہے، جس کو عربی نہیں آتی وہ گونگا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ پین اور کاپی اگر نہیں ہے، یعنی اس وقت کا جو بھی پین کاپی تھی وہ اگر نہیں ہے تو ان کے کلام ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اپنے جسم میں خنجر سے لکھ لیتے تھے، یہ شعر، یہ کلام ان کا ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے شعر اور شاعری کرنے والوں نے جب اللہ کے کلام کو پڑھا تو پڑھتے رہ گئے، اور کہہ دیا، اندر سے آواز آ گئی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ اس کے بیان کا انداز اچھا ہے، بیان کے اندر جو باتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اس سورت کے اندر اگر بار بار آپ پڑھیں تو عقل حیران ہوتے چلے جائے گی ہر بار، کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے جو انتظامات بتائے، کہ پہلے مخلوق کو دکھایا، پھر تمہیں ہم نے اس طریقے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد مطلب مومن پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہارے اندر ہم نے صحیح اور غلط کی تمیز رکھی ہے، بس تم تزکیہ کر لو اپنا، یعنی کھڑے ہو جاؤ اپنے آپ کو اپنے صحیح پر۔ تین انتظام، اور ایک چوتھا انتظام، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے جھٹلایا ایسا نہیں کہا، مطلب سمجھ میں آ گیا تھا، بات واضح ہو گئی تھی کہ صالح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن سرکشی، اپنی ڈھٹائی، اپنا تکبر، یا دنیا کی لالچ، یا لوگ کیا کہیں گے، جیسے ابو جہل نے جھٹلایا تھا، جو ابو جہل جان گیا تھا کہ اللہ کے رسول، چھپ کر کے قرآن سنتا تھا، قرآن کا بھی ایسا دیوانہ ہو گیا تھا، لوگوں نے کہا کہ مان کیوں نہیں لیتا، کہا کہ سرداری چلی جائے گی، کہا تھا اللہ کی قسم کھا کر کہ محمد اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سرداری چلی جائے گی۔ تو جان کر کے، جیسے ہم جان رہے ہیں کہ اگر دین کو جاننا ہے تو قرآن سے جڑنا ہوگا، دین کو جاننا ہے تو صحیح احادیث سے جڑنا ہوگا، لیکن کیوں نہیں جڑ رہے؟ سرداری چلی جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، کیا کرنے لگے، تو کیا پڑھ رہے ہو آج کل، رشتہ داری چلی جائے گی، دوستی چلی جائے گی، معاشرے سے بائیکاٹ ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے جان بوجھ کر کے دنیا کو لے رہے ہیں اور آخرت کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ رہے ہیں اور شیطان کو لے رہے ہیں۔ یا تو اللہ کو راضی کریں گے یا شیطان کو راضی کریں، دو ہی راستہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم ہے، یا آپ کے متبعین ہیں، اور یا تو شیطان کے۔ روزانہ ہمارا ایگزام چلتا ہے، اور کئی بار کہ ایک طرف اللہ کی رضا اور دوسری طرف شیطان کی رضا۔ تو قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی نہیں، سرکشی، سمجھ جانے کے بعد اس کی ڈٹائی، اس کا انکار، جھٹلایا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت، یہ اس قوم کا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اصل میں وہ اونٹنی نہیں، وہ تو اونٹنی کی شکل میں معجزہ تھا اللہ کا، اور معجزہ ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس ہدایت کے ذریعے کو ختم کرنے کے لیے وہ اٹھا بدبخت۔ اس کا نام تھا قدار ابن سالف، قدار ابن سالف۔ یہ بدبخت اٹھا اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، اور وہ اونٹنی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، تو انہیں رسول اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، یہ شرف کا انداز ہے، جیسے اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا گھر، یعنی خانہ کعبہ کو، یہ اس سے گھر تو سبھی اللہ کے، ساری کائنات اللہ نے بنائی، تو اللہ کے گھر سے یہ اس کی افضلیت کو بتاتا ہے، اس کے شرف کو بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے اللہ کا گھر کہا ہے، مسجد کو اللہ نے اللہ کا گھر، اس طریقے سے اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، تو یہ اس کی افضلیت کو بتاتی ہے۔
تو یہ اللہ کی اونٹنی یعنی اللہ رب العزت نے معجزاتاً طور پر جب صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس وقت مانیں گے اللہ کا رسول کہ یہ بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان کے اندر سے، چٹان چاروں طرف سے پیک ہے، اور اس چٹان کے اندر سے تم اونٹنی نکالو، اور وہ بھی گاون اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی نکالو، یہ چٹان پھٹنا چاہیے، اس میں سے اونٹنی نکلنا چاہیے، ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول ہو، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، وہ مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، چٹان سے اونٹ کو بھی بنا سکتا۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی، معجزاتاً طور پہ وہ چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلی جیسی انہوں نے کہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہونا چاہیے، وہ گاون ہونا چاہیے، گاون اونٹنی نکلی، اس کا بچہ بھی ہوا، اور ایسی اونٹنی کہ اس معاشرے کے اندر، اس علاقے کے اندر ویسی اونٹنی نہیں تھی، مطلب وہ نسل کی اونٹنی نہیں تھی، ایسی خوبصورت اور ایسی تندرست کہ وہ جب پانی پیتی تھی تو ایک دن ان کے پانی کا طے کیا گیا، دوسرے دن ان کے پانی کا، اور جب دودھ بھی دیتی تھی تو اتنا کہ جتنا تم لے سکتے ہو لے لو، ان کے لیے ایسی فائدہ مند بھی تھی، لیکن مارنا کیوں چاہتے تھے؟ جنگل میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہی ہے، تمہارا تو مانگ نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی اونٹ نہیں مانگتے اس کے مالک سے، وہ خود چر لیتے ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتے، اور دوسرا کہ اللہ کا دیا ہوا پانی پی رہی تھی، تمہیں دقت کیا تھی؟ اور تم جتنا چاہتے تھے اس سے اتنا دودھ نچوڑتے تھے، مطلب اس پورے علاقے کے اندر ویسی اونٹی نہیں تھی، الگ تھی وہ خوبصورتی میں اور طاقت میں اور جسمانی طور پر۔ کاٹنا اس لیے چاہا کیونکہ صالح علیہ السلام نے معجزاتاً طور پہ نکالا، اور معجزہ ہدایت کا ذریعہ، کیونکہ لوگ آ کر کے دیکھ رہے اچھا یہ اونٹنی ہے تو ایمان آئے گا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور ہر دور میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی سچائی کے لیے معجزے دیے، اور آج دائی کے لیے جو معجزہ ہے وہ کون سا ہے؟ جیسے آج لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ہر انبیاء کو دعوت کے کام کے لیے معجزہ دیا گیا، تو ہمیں بھی معجزہ چاہیے تاکہ ہم دعوت کا کام کر سکیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انبیاء کو ایک معجزہ دیا گیا جو ان کے ساتھ چلا گیا، مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قیامت تک باقی رہے۔ تو رسول اللہ کو کئی معجزے دیے گئے تھے جو اس دور کے لیے تھے، لیکن ایک معجزہ ایسا دیا اللہ رب العزت نے جو سارے معجزوں کا جواب، اور وہ ہے قرآن، اور واقعی یہی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، ہدی للناس۔ اسی کو پڑھ کر کے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا، مردہ انسان زندہ ہوتا ہے، روح پھوٹتی ہے اس کے اندر، اور روح بھی کہا، قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے، اور اس قرآن کو جو بند کرنا چاہے، اسے معاشرے سے نکال دینا چاہے، اس کے فہم سے دور کر دینا چاہے، اس کو بند کروا دینا چاہے، اسے صرف قسم کھانے کی کتاب اور لکھ کر کے پلا دینے کی کتاب سمجھ لے، جیسے اس بدبخت نے کیا کہ اس اونٹ کو ختم کر دینا چاہا، یہ ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اسے اتنی بڑی شرکسی، کیا یہ شرکسی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت سے روک دیں؟ اور اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے کرائم ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ ہم ہیں، کیونکہ کرائم ختم ہوا تھا اسی کلام سے، اور ہم نے اس کو بند کر کے رکھ لیا، نہ خود پڑھیں گے اور نہ دوسرے کو پڑھنے دیں گے، نہ خود سمجھیں گے نہ دوسرے کو سمجھنے دیں گے، نہ خود عمل کریں گے نہ دوسرے کو کرنا، یعنی ہم نے اس کو اپنی وپوتی سمجھ لیے، اس کو بند کر کے رکھ دیے، کیا جواب دیں گے اللہ کے؟ تو یہ بدبخت اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو مارنے کی کوشش کی اور مار دیا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، آج کی کلاس کی بس 2 آیتیں باقی ہیں۔ آیت نمبر 13، تو انہیں رسول اللہ نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کر اور اس کو پانی پلانا، مطلب یہ ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، ایک دن۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، مطلب نبی کی اس معجزے کو جھٹلایا اور اس حکم کو جھٹلایا، یعنی رسول اللہ نے کیا کہا؟ کیا رسول اللہ نے نہیں کہا یہ امانت ہے اسے پہنچا دو؟ حجۃ الوداع میں کہا، اللہ اکبر، بدائی میں وصیت کی اپنی پوری امت کو کہ میری بات امانت ہے تمہارے پاس، اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ صحابہ اکرام صرف 10,000 قبریں تقریباً ہوگی، کہاں چلے گئے سارے صحابہ؟ پوری دنیا میں پھیل گئے، اس لیے ہمارے پاس یہ دین ہے۔ انہوں نے اس امانت کا حق ادا کیا کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے اور اس سے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، ہم نے امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ، اللہ ہم سب کو محفوظ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، یہ نبی کی بات کو جھٹلایا اور اونٹنی کی پیر کاٹ۔ تو یہ کیا ایک آدمی نے تھا، لیکن جو دوسرے تھے وہ اس کے سپورٹر تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کرتا ہے اور باقی لوگ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں، تو یہ تماشائی بھی مجرم ہوتے ہیں، آپ کو دفاع کرنا ہوگا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ جیسے اس کے پہلے پڑھا جو خندق والے تھے اور کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، تو جو دیکھ رہے تھے اللہ نے اس کو بھی مجرم کہا۔ تو یہ جو باقی تماشائی تھے، اب جنہوں نے دیکھا کہ اونٹ مار دیا گیا اور صالح علیہ السلام کو جب پتا چلا تو وہ آئے اور دیکھ کر کے رونے لگے کہ اللہ کی اونٹنی تھی اس کو تم نے مار ڈالا، بہت غمگین ہوئے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا، ان شرارتیوں نے، ان مشرکوں نے، کہ ہم نے اونٹ کو مار دیا، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان 12 لوگوں نے پلاننگ کی کہ اب رات میں صالح علیہ السلام کو مار ڈالا۔ مکہ کے اندر بھی پلاننگ چل رہی ہے، کئی قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے رسول اللہ کے لیے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے، ظلم نہیں کرتا اللہ، ان کے رب نے ان کی گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کو صفایا کر دیا۔ عربی میں دیکھیں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
فدمدمہ اسے کہتے ہیں کہ ان کو کچل دیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ بنایا جب جاتا ہے تو رولر اس کے اوپر چلتا ہے، وہ کیسا اس کو چپلا کر دیتا ہے، وہ پلین کر دیتا ہے. اس طریقے سے اس لفظ کے لیے آتا ہے دمدمہ. تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغ کو اس طریقے سے مٹا دیا کہ ایک چیخ آئی ان کے اوپر اور زلزلہ آیا. چیخ ایسی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور زلزلہ ایسا کہ ان کو تباہ کر کے اور ان کو پیس کر کے ان کی زندگی کے چراغ کو مٹا دیا گیا. اور اتنی بڑی قوم کو تباہ اور برباد کیا گیا. کون آواز اٹھانے والا ہے؟ کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ رب العزت. تو اللہ نے آخر میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. اللہ رب العزت کو تمہیں پوروں کو تباہ کرنے میں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اسٹرائک کرنے والا نہیں. اللہ جب ظالموں کو سمیٹتا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں. اور اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. تو تم نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں تباہ اور برباد کیا کیا تھا. اللہ رب العزت کی معجزے کو، نبی کے معجزے کو اس نے ختم کیا، ہدایت کے ذریعے کو روکا تھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.